یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی جو آبادی ہے یہ 5 شہروں پہ مشتمل ہے۔ ایک کا نام صدوم تھا جس میں حضرت لوط علیہ السلام آئے تھے، عمورہ اور مشکل سے نام ہے، صغر یا صغر ہے بعد میں لکھا ہے، 2 اور ہے، سغوبیم ہے ایک، اور ایک 5واں نام اور بھی ہے ذہن سے نکل گیا۔ یہ 5 قبیلے تھے ان کے، اور اس قوم کے اندر جو لوط علیہ السلام کی ہے اس کے اندر مختلف بیماریاں تھیں جو آج ہم میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تاجروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی بیماریاں ان میں تھی، ناچ گانے اور فحش ناچ گانے، آسان تعریف میں کہوں نائٹ کلبوں کی ایجاد جو تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی۔ ان لوط علیہ السلام کی قوم کی دریافت، یہ کیا کرتے تھے؟ ناچ گانے کی محفل بناتے اور بالکل نیم برہنہ ہو کے رقص کرتے، شراب چلائی جاتی اور اس میں سے وہ نازیبا حرکات کرتے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو جگہ جگہ پہ مل جائے گی۔ اور اگر ہمارے معاشرے میں اللہ کے فضل سے نہ ہو تو آپ کو ان انگریزوں میں غیروں میں آپ کو مل جائے گی کہ جو آج بھی ان چیزوں کی اس کی پیروی کر رہے ہیں، نسل در نسل پیروی چل رہی۔ اور اسی طرح ان میں حیا نام کی چیز کا بڑا فقدان تھا۔ آپ لوگوں نے تو صرف ایک بات سنی ہوگی کہ ان کے اندر یہ فعل تھا، اس کی طرف آخر میں آتا ہوں، لیکن بے حیائی ان میں بڑی تھی۔ کس لحاظ سے؟ اب کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو ہوا خارج کر دی، یہ ان کا عام معمول تھا، اور کوئی بھی اس کے اندر جو تھا ان کے عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ محفل میں بیٹھے ہیں بے حجاب ہو کے اپنے حرکات کرتے، آپ سمجھتے ہیں ان باتوں کو، ان کو عار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کو سب چیزیں میں صبر، اللہ صابر ہے، صبر کرتے، بے حیائی میں اللہ صبر نہیں فرماتا۔ جب امت کے اندر بے حیائی زیادہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے عذاب سیدھے آتے ہیں، کوئی ٹال مت، سیدھا عذاب آتا ہے۔ بے حیا قوم کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے یاد رکھے، بے حیا قوم کو اللہ کبھی معاف نہیں فرماتا۔ پھر بے حیائی 2 قسم کی ہے، ایک وہ بے حیائی ہے جو چھپ کے کی جائے، ایک بندہ اپنے کمرے میں کر رہا ہے کچھ، ٹھیک ہے اکیلا ہے کر رہا ہے، لیکن جب کھلے عام بے حیائی ہو اور اس بے حیائی کے اوپر ندامت نہ ہو پھر اللہ کے عذابات آتے ہیں۔ تو ان تمام کے ساری چیزیں، اور جو 5ویں کے اندر جو بیماری تھی وہ یہ تھی کہ یہ لواطت جیسی بڑی گناہ کے اندر جو تھے مبتلا تھے۔ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے لواطت، ایک ہے زنا، اور ایک غالباً اس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا باہر کیف، مرد کا مرد سے اپنی شہوت کو پورا کرنا اور عورت کا اپنی عورت سے شہوت پورا کرنا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ اب یہ آپ نہ سمجھے کہ زنا جائز ہے، زنا تو ویسے بھی حرام ہے، اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے خواہشات کی تکمیل تک جاتی ہیں، اسلام نے اس پہ ثواب رکھا ہے، ثواب ہے، وہ اپنی جگہ پہ کبھی مفہوم ہے، درس قرآن میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ کبھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ جب یہ بیماریاں دیکھی تو اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قبیلے پر بھیجا۔ آپ صدوم تشریف لائے اور عورہ، ان 2 قبیلوں میں آپ نے دین کی محنت شروع کی۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ اللہ کے دشمن تو ایسے ہیں کہ یہ تو سارے انتہا، یہاں تک کہ بھئی ایسے غلیظ کاموں میں لگ گئے ہیں جس کی انتہا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ انہوں نے تو اس چیز کی ابتدا کر لی جو ان سے ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ پورے انسانیت میں اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ گناہ نہیں کیا، وہ لواطت کی گناہ۔ ہم جنس پرستی جب اسے ہم کہتے ہیں، ہم جنس پرستی، کبھی کسی نے اس کی ابتدا نہیں کی۔ اَإِنَّكُمْ لَتَعْلُونَ الرِّجَالِ بِشَهْوَةٍ، کہ اللہ نے بیان فرمایا آیا تم اس طرح کرتے ہو کہ غیر جگہ پہ اپنے جذبات کی انتہا بجا لاتے ہو، جس کو اللہ نے تمہیں روکا ہے۔ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، اب یہ سارا قرآن ہے
کہ تم تو ایسے قوم ہو جو نے اپنی عورتوں کو چھوڑا مردوں کے پیچھے لگ گئے ہو، بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے نکلنے والے ہو۔ اور جب بھی قومیں حد سے نکلی ہے پھر اللہ نے عذاب دیا۔ اب ان میں یہ بیماری تو تھی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بیماریاں تھیں، اور ایسی جاہل قوم جس کی جہالت کی انتہا تھی، آپ مشرکین مکہ بھول جائیں گے، آپ یہودیوں کی کرتوت بھول جائیں گے جب ان کے واقعات سنیں گے۔ کوئی تاجر باہر سے آ رہا ہے اور ان کے علاقے میں اسٹال لگا لیا اپنا، تو ایک آتا اپنی مرضی سے 4-5 چیزیں اٹھا کے چلا جاتا، دوسرا آتا اپنی مرضی سے کچھ چیزیں اٹھا کے چلا جاتا، اسی طرح 1 2 3 نہیں سینکڑوں آ کے ان کے سارے مال، تو وہ تاجر روتا اور کمپلینٹ کرتا، تو لوگ سنتے، تو پھر 10 چیزیں جو لے کے گیا ہے اس میں سب سے جو کم قیمت والا بیکار چیز اس کو لاتا، یار میں تو یہ لے کے گیا تھا، یہ لے لو واپس، تو وہ تاجر اسے کہتا تھا یار اتنی چیزیں لے گئے ہو، یہ بھی لے جاؤ۔ اسی طرح ہر ایک بندہ آتا اور اسی طرح ہر تاجر کے ساتھ یہ اسی طرح کا سلوک کرتا، اور یہ بیماری ہم لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے نا، نہیں پائی جاتی؟ آپ کسی ریڈی والے کے پاس جاتے ہو مثال کے طور پہ، حالانکہ پسودے لگولی دی ٹاک کول کے کہا لیتے ہیں، یہ قوم لوط کی قباحت تھی، ہم بھی کر رہے ہیں۔ جب لینا ہے تو تم چیک کر کے لو، تو اس کا طریقہ ہے خرید کر کے چیک کر کے لو، یا وہ خود تمہیں دے چیک کرنے کے لیے، وہ الگ بات ہے۔ کسی سے کوئی چیز لینی ہے، فروٹ لینی ہے، ایک آدھ چیک ہوتے آپ صحیح نہ دے آوانس، ہم بھی اسی طرح چل رہے ہیں۔ اب وہ بیچارہ اس کی کیا حیثیت ہے وہ تمہیں نظر آ رہی ہے، وہ 2-3 ہزار کا مال لا کر 10-15 روپے کے تم ایک بندہ کرتے جاؤ، تو 500-600 روپے تو تم اس کے ایسے کہاں جاؤ گے، اس کا نفع کہاں گیا؟ تو تم اس کو ظالم بنا رہے ہو، وہ آخر میں حساب کرے گا یار مجھے تو کچھ نہیں بچ رہا، پھر وہ ریٹ بڑھائے گا، تیری وجہ سے وہ بندہ ظالم بن گیا، تو سب سے بڑا ظالم۔ دوسری میں یہ جہالت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے چچا زاد بھائی، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کے والد کا نام ہے حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران ہے یا جو بھی ہے، پھر اس کے والد ہے، تو چچا زاد بھائی بھتیجے ہیں، اس کے بعد چچا زاد بھائی لکھا ہے، باہر کے جو بھی ہے رشتہ ہے ان کا، تو ان کی خیر خبر کے لیے حضرت الیعر دمشقی ان کو بھیجا کہ بھئی جا کر حضرت لوط علیہ السلام کے قریب تھے، ان کے حال احوال معلوم کرو، پہلے ٹیلی فون کہاں ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھیں نا، نبی ہیں، دونوں نبی ہیں، لیکن طریقہ سنت یہ ہے کہ یہاں سے بندہ بھیجا جا رہا ہے، ان کو تو وحی کے ذریعے بھی معلوم ہے، اور کچھ لوگ آپ کو مل جائیں گے بس ادھر کی ادھر معلوم ہے، ادھر کی ادھر معلوم ہے، سارے ڈرامے چل رہے ہیں۔ اب راستے میں ایک صدومی ملا، اب اس نے جب دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو جا رہا ہے، اس نے پتھر لیا اور اس کا سر پھوڑ دیا۔ اب اگر ہم کسی کا سر پھوڑ دیتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ یار روغرا سروں کا جتنا تمہارا خرچہ ہوتا ہے میں برداشت کرتا ہوں، کیونکہ میں نے سر پھوڑا ہے۔ اس نے اس کو پکڑا، اپنے ساتھ وہی پتھر لیا اور اس کو عدالت میں لے جا کر سامنے پیش کیا، قاضی کو کہا قاضی صاحب میرا پتھر اس کے جسم کے خون سے خون آلود ہو گیا ہے، مجھے اس کی اجرت چاہیے۔ اس کے سر سے خون بہ رہا ہے، یہ بندہ کہتا ہے یہ میرا پتھر تیرے خون سے خون آلود کیوں ہوا، مجھے اس کی اجرت چاہیے، میرے پتھر کو تو نے گندا کر دیا ہے۔ سر پھوڑا ہے، یہ جہالت ہے۔ آج بھی مل جائیں گے آپ ایسے جہالت کے نمونے اور جہالت کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی باہر کے۔ تو قاضی صاحب بھی تعصدومی، اس نے بھی فیصلہ کر دیا کہ ہاں تمہیں اس کو اجرت دینا پڑے گا، کیونکہ تیرے سر کے خون سے اس کا پتھر میلا ہوا ہے۔ وہ بھی تاہی دمشقی، اس نے پتھر اٹھایا اور اسی عدالت قاضی بادشاہ کا سر پھوڑ دیا، کہتا ہے تجھے جو اجرت مجھے دینی ہے وہ اس کو دے دو، اور بھاگ گیا وہاں سے۔ یہ جہالت کی صدومی نسل کے اندر اس کی انتہا تھی۔ لیکن جب اس سے بڑھ کے انہوں نے اس فعل کو شروع کیا جس کو اللہ نے بیان فرمایا ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ مردوں سے اپنے خواہشات کو پورا کرتے ہو اور اس کو پروان چڑھاتے ہو۔ بعض کتابوں نے کچھ واقعات لکھے ہیں اس کے متعلق
کہ ان کی رہنمائی کرنے والا بھی اس میں شیطان تھا. بار کہ مجھے کوئی اس کی حوالہ کوئی تحقیقی اس طرح نہیں ملا تو میں اس کو اس لیے آپ کے سامنے بیان نہیں کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی یہ کرتوت دیکھے تو حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا. حضرت لوط علیہ السلام نے محنت کی. ہر نبی داعی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں، ہر نبی داعی ہوتا ہے. لازمی نہیں کہ ہر نبی نے تلوار اٹھا کر جہاد کیا ہو، یہ نہیں کہ کوئی اس کی نفی کر رہے ہیں، لیکن ہر نبی داعی ضرور ہوگا، دعوت ضرور دے گا، اور دعوت کے اندر تکلیف ضرور اٹھائے گا. کوئی بھی نبی آپ کو داعی اس طرح راحت والا نہیں ملے گا، کبھی بدنی تکلیف ہوگی، کبھی زبان کی. تو انہوں نے کہا، حضرت لوط علیہ السلام نے بیان فرمایا، اے میری قوم، یا کیا کر رہے ہیں؟ انی لکم نذیر مبین، میں تو تم لوگوں کے لیے واضح باتیں لایا ہوں، ان چیزوں سے رک جاؤ. اتأتون الفاحشۃ، اور بیان فرمایا لتأتون الرجال وتقطعون السبیل، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں خلاف فطرت چیزوں میں لگ گئے ہو؟ خلاف خلقت چیزوں میں کیوں لگ گئے ہو؟ ان چیزوں سے نکل جاؤ. تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ دو جواب دیے. انہوں نے کہا، ایک تو یہ بات ہے، ما کان جواب قومہ الا، کیا کہا؟ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو. یہ ہمارے اس کام کے نہیں ہے، یہ تو ہمارے مزاج کے مخالف ہے. ہمیں تو اپنے مزاج کے موافق بننے چاہیے. یہ بیماری آج بھی ہم میں پائی جاتی ہے. اگر کوئی حق و سچ بولے تو پھر ہم کہتے ہیں یار کام کا بندہ نہیں. کوئی جھوٹ بولے اور چالاکیاں کرتا بڑا ہوشیار بندہ ہے. اللہ کے بندے، زمانے کا بڑا منافق ہے، جہنم کے آخر میں ابو جہل کے ساتھ اور فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ جلے گا. تم کہتے ہو اچھا آدمی ہے، اچھا ٹھیک ہے، جب تم نے کہا اچھا آدمی ہے، اللہ قیامت کے دن تمہیں بھی اس کے ساتھ جلائے گا. کیونکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جس نے جس سے مشابہت کی، جس سے ہمدردی کی، دوسری روایت، تیسری روایت، جس کا دوست بنا، آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا.